بسم اللہ الرحمن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحیم۔ السلام السلام علیکم علیکم دوستوں، آج میں آپ کے پاس نیا واقعہ لے کے آیا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں مکہ کے مشرکوں نے اپنے آدمی یہودی عالموں کے پاس مدینے بھیجے اور وہ وہاں جا کے ان سے ملاقات کی اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک یتیم بچہ ہے جو کہ خود کو کہتا ہے کہ وہ ایک نبی ہے، تو آپ بتائیں اس کے متعلق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ان کی صورت بتائیں، تو پھر وہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہ یہودی ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تو 3 سوال ان سے جا کے پوچھو، اگر انہوں نے اس کا جواب دے دیا یا چلو 2 کا بھی جواب دے دیا تو مان دینا وہ نبی ہیں اور تم ان کی پیروی کرنا، اور اگر وہ سوال نہ ان کا جواب دے سکے تو بس پھر وہ نبی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ ایک جھوٹا انسان ہے جو نبی کہہ رہا ہے خود کو۔ تو وہ یہودیوں نے ان کو سوال بتایا کہ آپ جا کے ان سے ان نوجوانوں کا پوچھیں جو کہ غائب ہو گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے متعلق آپ ان سے پوچھیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ آپ ذوالقرنین سکندر کے متعلق ان سے پوچھیں، اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ان سے روحوں کے متعلق پوچھیں، اگر انہوں نے یہ جواب اس کے دے دیا تو پھر وہ نبی ہیں۔ اب وہ وہی 3 سوال لے کر مکہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان 3 سوالوں کا جواب دیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 3 سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کا یعنی وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ وحی نہ آئی، اور اگلا دن ہو گیا۔ اب وہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ لوگ آپ کو جھوٹا کہنے لگ گئے، یہ کہا کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ آپ سے ناراض ہو گیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے جمیل، وہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے بھی کہا کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ یوں لوگوں نے کافی غلط باتیں کیں، تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موڈ تھا وہ کافی زیادہ خراب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کافی زیادہ پریشان اور کافی زیادہ غمگین بھی ہو گئے تھے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ہوئی کہ کسی کام کے متعلق یوں نہ کہا کریں کہ کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کریں، یعنی انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا کریں۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور کہہ دیا کریں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے علاوہ بھی مجھے نزدیک ترین بات بتا دیا کرے گا۔ پیارے دوستوں، مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی کام کہو کہ آئندہ یا کل کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لازمی کہا کریں۔ اگر آپ کو بھول جاؤ اور بعد میں بھی یاد ہے تو تب بھی انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی وجہ سے ہی ہوئی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جبریل بہت دیر بعد تو میرے پاس آئے، اس سے مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ میں تو صرف اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کا حکم ہو اور میں آپ کے پاس تشریف لے آؤں، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی زمانے سے دوسرے زمانے جا سکتے ہیں اور نہ اس کے حکم کے بغیر کہیں سفر کر سکتے ہیں، تو میں بس آپ کے رب کے حکم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اصحاب کہف کے متعلق بتایا، ذوالقرنین سکندر کے متعلق بتایا اور روحوں کے متعلق بتایا۔ دوستوں، آپ کو اصحاب کہف کی تفسیر بتاتے ہیں جو کہ ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو کہ دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور یہ پرہیزگار ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، مگر کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور یہودیوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود تھا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے ان نوجوانوں کی مخالفت کی اور ان کا برا بھلا کہا۔ پھر سننے میں آتا ہے کہ وہاں کے اس وقت بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، تو ان نوجوانوں کو ان کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس نے ان کو کافی دھمکایا کہ تم دین حق کو چھوڑ دو، مگر ان نوجوانوں میں کوئی رتی برابر بھی اثر نہ ہوا، اور ان نوجوانوں نے سوچا کہ اگر ہم یہاں رہے تو ہمارا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا،
تو بس پھر انہوں نے موقع ڈھونڈ کے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا. اور جب یہ لوگ اپنا دین بچانے کے لیے قربانی انہوں نے دی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ اے نوجوانوں تم لوگ نا غار کے اندر پناہ لو. تو بس وہ غار کے اندر چلے گئے. باقی دقیانوس کے جو تھے سپاہی انہوں نے بھی ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب وہ غار تک آ گئے مگر انہوں نے ان کو دیکھ نہیں پائے کیونکہ غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا اور وہ اللہ کے حکم سے سو گئے تھے. اب یہ ویسا ہی واقعہ ہے جیسے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا تھا کہ جو کفار تھے وہ قریب تک آ گئے تھے مگر وہ آپ کو دیکھ نہ سکے. تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا. وہ 309 سال تک سوتے رہے اور ان کی کروٹیں بھی بدلتی نہیں. جب وہ دوست اٹھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب باہر جا کے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتے ہیں. تو ایک نوجوان گیا, بڑا وہ احتیاط کے ساتھ گیا کہ وہ دقیانوس کے سپاہی ابھی بھی ہماری تلاش میں ہوں گے. اور جب وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ باہر کا تو سارا منظر ہی چینج ہوا ہے. ظاہری بات ہے وہ 309 سال کے بعد اٹھے تھے تو وہ تو پہچاننے میں نہ آئے جگہوں کی. وہ پھر بھی کافی پریشان ہو کے چلتا گیا. آگے جا کے اس نے جب لوگوں کو اپنی وہ کرنسی یا اپنے سکہ دیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کون سے دور کے ہو, یہ تو آج اب چلتی ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب کس کی حکومت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ہی ایک عادل اور اسلام پسند یعنی اب دین اسلام یہاں آ چکا ہوا ہے اور یہاں پہ بڑے اچھے بادشاہ کی حکومت ہے. تو بس اس نے ان کی بات پہ یقین نہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو دقیانوس کی حکومت تھی. تو وہ لوگ دیکھ کے کافی سے حیران ہوئے کہ دقیانوس کی حکومت تو 300 سال پہلے تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کے بادشاہ کے دربار پہ بھیجا گیا. اب وہ جب بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کہاں رہے تھے, کس غار میں رہے تھے, تو بس بادشاہ بھی وہاں پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ گیا اور ان نوجوانوں نے بادشاہ کو ساری کہانی بتائی. تو بادشاہ نے پھر وہ غار گیا اور اس کے دوستوں سے ملا, ان کے نوجوانوں سے ملا. تو بادشاہ بھی دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو وہیں پہ ہی موت دی. اور پھر لوگوں نے اسی غار کے اوپر پہاڑ کے اوپر ایک مسجد ان کے نام کی تعمیر کروائی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ نوجوان بادشاہ وغیرہ کو لے کے غار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ یہیں کھڑے ہو, میں اندر جا کے انہیں خبردار کر رہا ہوں. تو جیسے ہی وہ اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر نیند طاری کر دی اور وہ وہیں پہ پھر سو گئے. تو اب بادشاہ وغیرہ نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ دیکھ سکے جس طرح پہلے ہوا تھا. اب وہ بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو نہ وہ پھر نوجوان ملے اور نہ ان کو وہ غار نظر آیا دوبارہ. بہت سی جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 7 جنے تھے اور 8واں کا کتا تھا, اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ 9 جنے تھے اور 10واں کا کتا تھا. مگر دوستوں ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی تعداد پہ بحث نہ کریں, بہت سے لوگ بہت سی ایسی چیزیں کہتے رہتے ہیں. باقی دوستوں اگلے 2 سوال ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے. میں نے اپنے علم کے حساب سے آپ تک صحیح ویڈیو اور صحیح پیغام پہنچایا ہے. اگر پھر بھی میں کوئی غلطی کی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ لازمی میری غلطی نکال لیں کمنٹ سیکشن میں. تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. باقی میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اللہ حافظ.